آپ کے پاس آڈیو ول بی اویلیبل. ویڈیو کی کوالٹی کا مجھے اندازہ نہیں ہے ہاؤ اٹ گوز. سو ٹوڈے از October 17th 2017 اینڈ آج ہمارے اس کا پروگرام کا فرسٹ سیشن ہے. ایز آئی سیڈ کہ ہمارے اس پروگرام کے 5 سیشنز ہوں گے. ہم لوگ روزانہ تقریباً 3:30 بجے ملیں گے اور اسی طرح آن لائن ملیں گے, اور ہم اس میں NLP کی پریکٹیکل اپلیکیشنز کے حوالے سے بات کریں گے. Now, NLP کے بغیر اس کی ڈیفینیشنز میں جائے, بغیر اس کی تھیوریٹیکل چیزوں میں جائے, میں چند چیزوں کی طرف آپ کا ذہن, آپ کا رجحان لے جانے کی کوشش کروں گا. NLP کیا ہے؟ ہم اس کی بہت ساری ڈیفینیشنز میں جا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ مجھ سے پریکٹیکلی پوچھیں, NLP ایک ایسی سائنس, ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو کہ آپ کو آپ کی اویئرنیس انہانس کرنے میں, یعنی آپ کو ایک شعور کے ساتھ جینا اگر آپ چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی کو ایک شعور کے ساتھ گزار سکیں, سو NLP آپ کو ایسی ٹولز, ایسی ٹیکنیکس, ایسے پروسیسز, ایسی میتھڈالوجی ہے جو کہ ایسی آپ کو ٹولز دیتی ہے, ایسی ٹیکنیک سکھاتی ہے جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی زیادہ شعوری طور پہ جی سکتے ہیں. اور آج کا ہمارا سیشن جو ہے یہ مینلی ہمارے لاشعور کے حوالے سے, اور ہم لاشعوری طور پہ جو چیزیں کرتے ہیں. آج کے ہمارے جو سیشن کا ٹائٹل ہے اٹس اباؤٹ knowing yourself, know yourself, so what do we mean by this? دیکھیے, ایک آپ کی ایک شعوری ایگزسٹنس ہے. ایک آپ کی شعوری ایگزسٹنس سے مراد کیا ہے کہ وہ چیزیں جن کے بارے میں آپ اپنی زندگی میں اس میں آگاہ ہیں, اور ان چیزوں کو ہم اگر بولیں کہ آپ کی فزیکل لیول پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, اور ہر وہ چیز جس کی آپ کو آگاہی ہے, چاہے ان چیزوں کا تعلق آپ کے احساسات سے ہو, ان چیزوں کا تعلق آپ کے خیالات سے ہو, ان چیزوں کا تعلق آپ کی روحانی زندگی سے ہو, ان چیزوں کا تعلق آپ کے جسمانی کیفیات سے ہو, ان چیزوں کا تعلق آپ کے معاشیات سے ہو, ان چیزوں کا تعلق معاشریات سے ہو, اس لائک زندگی کے کسی بھی اسپیکٹ سے ہو, ہر وہ چیز جس کی آپ کو آگاہی ہے, ہر وہ چیز جس کی آپ کو اویئرنیس ہے, ہر وہ کام جو آپ اویئرنیس اور شعور کے ساتھ کر رہے ہیں, اس کو ہم شعور یا کانشیس لیول ڈسکرائب کرتے ہیں. اور وہ تمام چیزیں جو کہ آپ کے ساتھ بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہو رہی ہیں, مگر ایٹ سم لیول, ایٹ اندر لیول آپ کر رہے ہیں, اور وہ چیزیں جو ہو رہی ہیں یا آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ خود بخود ہو رہی ہیں. وہ چیزیں جو خود بخود ہو رہی ہیں, ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ کا لاشعور ہے. وہ تمام چیزیں آپ لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں, آپ شعوری طور پہ نہیں کر رہے ہیں, آپ لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں. سو جب ہم کہتے ہیں لاشعور, سو لاشعور سے ہماری کیا مراد ہے؟ لاشعور میں ہمارے کیا کیا چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں, یہ لاشعور ہے کیا؟ سو ایک چیز تو یہ کہ اگر ہم ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کے سر کو یوں کر کے کھولیں تو ہم کہیں جی یہ شعور ہے اور یہ لاشعور ہے. اوکے, یہاں شعور یا لاشعور سے مراد بنیادی طور پہ ہمارے ذہن کی کچھ پروسیسز ہیں. اور لاشعور کی جو ٹرم ہے اس کے اندر اکثر لوگ ہوتا ہے, کیونکہ ہم جب لائک میں کلاسز, ابھی کل ہی میں لاہور سے واپس آیا ہوں, لاہور میں میری کلاس تھی, تو اکثر ہم لوگ اس میں سوال کرتے ہیں جی انکانشیس اور سب کانشیس ان سے کیا مراد ہے. سو یہ بنیادی طور پہ چند ٹرمز ہیں, کچھ ایسی ٹرمز ہیں جو کہ مختلف ریسرچرز نے ذہن میں ہونے والے پروسیسز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے استعمال کی ہیں. سو وہ ہر وہ چیز, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جس کی آپ کو اویئرنیس ہے, اس کو ہم کہتے ہیں آپ کا شعور ہے. اب اگر ہم اس کو مزید تھوڑا سا ڈیپتھ میں جائیں, اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید ایک اور زاویے سے اس کو دیکھیں, دیکھیے ہماری زندگی کی ہماری جو ایگزسٹنس ہے, اس ایگزسٹنس کے کئی مختلف لیولز ہیں. ان میں سے ایک لیول ہے جو ہمارا فزیکل لیول ہے. اوکے, ناؤ فزیکل سے مراد یہاں پہ خالی باڈی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں. فزیکل جیسے میں نے کہا, ہر وہ چیز جس کی اویئرنیس ہے اس کو ہم یہاں پر فزیکل لیول کے حوالے سے کنسیڈر کر رہے ہیں. اور ہر وہ چیز جو کہ جس کی اویئرنیس نہیں ہے اس کو ہم میٹا فزیکل انکانشیس لیول سے کنسیڈر کر رہے ہیں. اور انکانشیس لیول پہ دیر آر سیورل ادر لیولز دیٹ ایگزسٹ. ایک لیول جو انکانشیس لیول پہ ایگزسٹ کرتا ہے وہ ہے ہمارا ایموشنل لیول. ہمارے مختلف احساسات جو ہم زندگی میں ایکسپیرینس کرتے ہیں, مختلف کیفیات جو جذبات کی ہمارے اوپر وقتاً فوقتاً طاری ہوتی ہیں. ہمارے مختلف احساسات, مثلاً کبھی ہم بہت خوش ہوتے ہیں, کبھی ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, کبھی ہم مایوس ہوتے ہیں, کبھی ہم ڈپریس ہوتے ہیں, کبھی ہم بہت کانفیڈنٹ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, کبھی ہم اپنے کانفیڈنس کو لو محسوس کر رہے ہوتے ہیں.
مختلف احساسات، مختلف جذبات کی کیفیات جو آپ کے میرے اوپر ٹائم ٹو ٹائم آتی رہتی ہیں. اور یہ وہ کیفیات ہیں جن کو ایک عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جن کے اوپر اس کو اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ کیفیات ایک عام آدمی کے ساتھ اس کی زندگی میں آلموسٹ آٹومیٹکلی ہو رہی ہوتی ہیں، آلموسٹ خود بخود ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہ ان کے لیے شعوری طور پہ کوشش نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ وہ چیزیں اس کے لیے لاشعوری طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں. سو مینٹل لیول کے ساتھ، ایموشنل لیول کے ساتھ جو دوسرا ہمارا لیول ہے ایگزسٹنس کا، وہ ہے ہمارا مینٹل لیول. ہماری جو ذہن کی مختلف سوچ ہمارے اندر چلتی رہتی ہے. کبھی ہم بہت پازیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم نیگیٹو سوچ رہے ہوتے ہیں، کبھی ہم بہت ایسی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو سوچ کے ہمیں اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ہم ایسی چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں جن کو سوچ کے ہمیں اچھا محسوس نہیں ہو رہا ہوتا. اور ہمارے جو سوچ ہوتی ہے، ایک عام خیال یہ ہوتا ہے کہ سوچ ہماری چلتی ہے، ہمیں جیسے اس کے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے، جیسے ہمیں اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں بس صبح اٹھتا ہوں، میرے دماغ میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں. اور جس وقت انسان ہی کہہ رہا ہو کہ خیالات آتے ہیں، سو اٹس لائک کنٹرول، اختیار میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے جو کہ مجھ سے باہر ہے اور میرے اندر مختلف خیالات پیدا کر رہی ہے. اور بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے، مثال کے طور پہ کہ کسی شخص نے ہمیں تنگ کیا اور اس کے تنگ کرنے کی وجہ سے ہمیں برا محسوس ہوا. سو بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ باہر ہمارے باہر ہونے والے جو حالات ہیں، ہم باہر ہونے والے جو واقعات ہیں، وہ حالات، وہ واقعات، لوگوں کے وہ رویے ہماری سوچ کے اوپر، ہمارے احساسات کے اوپر، ہمارے جذبات کے اوپر، ہمارے خیالات کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں. اور اس بظاہر کی ہی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنی زندگی، آلموسٹ پوری زندگیاں پیسیوٹی میں گزار دیتے ہیں، ایز اف ان کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے یہ اس کا ذمہ دار کیونکہ کوئی اور ہے، اس کو کرنے والا کوئی اور ہے، تو اس کی خود اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہو سکتا، اس کو کچھ چینج نہیں کر سکتا. اور اتفاقی طور پہ اگر ہم غور کریں، ہم اس خطے میں رہنے والے لوگ، جب ہم پاکستان میں، اور جو ہم لینگویج یوز کرتے ہیں اور جس انداز سے ہم لینگویج یوز کرتے ہیں، سو اس لینگویج جو ہے وہ ہمارے ذہن کو خاصا پیسو موڈ میں لے جاتی ہے. ایک چھوٹی سی چیز، ایک مثال میں اکثر یوز کرتا ہوں، ایک چھوٹا سا جملہ آپ کے سامنے بولتا ہوں. اس جملے کو ذرا غور کیجئے. اگر فرض کیجئے کہ آپ کی کوئی چیز کھو جائے، آپ کا موبائل کھو گیا، ٹھیک ہے، سو آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ جسٹ تھنک اباؤٹ دیٹ. آئی نو آپ یو کین، بائی دا وے اف یو وانٹ یو کین ٹائپ یہاں پر. اگر آپ اردو میں ہم بات کرتے ہیں، جب ہم موبائل کھو جائے تو آپ کسی سے پوچھیں تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ جی میرا موبائل کھو گیا. اوکے، اور موبائل کھو گیا، ٹھیک ہے، دس از واٹ وی سے. میرا پین کھو گیا، میرے پیسے کھو گئے. اگر آپ غور کیجئے انگریزی زبان میں اس جملے کو اگر ٹرانسلیٹ کیا جائے تو انگریزی زبان میں جب بولا جاتا ہے تو یہ جملہ کچھ اس طرح بولا جاتا ہے: آئی لاسٹ مائی موبائل، آئی لاسٹ مائی منی، آئی لاسٹ. اور کیجئے کوئی ڈفرینس آپ کو محسوس ہوتا ہے؟ ان دونوں جملوں کے اندر کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ میں نے اپنا موبائل کھو دیا اور میرا موبائل کھو گیا، ان دونوں کے اندر کوئی ڈفرینس محسوس ہوتا ہے آپ کو؟ اگر آپ غور کریں تو واٹ یو ول فائنڈ از، میں نے اپنا موبائل کھو دیا میں ذمہ داری میرے اوپر آ رہی ہے، لیکن میرا موبائل کھو گیا اس کی ذمہ داری کہیں اور جا رہی ہے، میرے اوپر نہیں ہے، ایز اف موبائل اپنی مرضی سے کھو گیا. اوکے نا، بظاہر یہ چھوٹا سا جملہ ہے، بظاہر یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن NLP نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ میں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری جو لینگویج ہے، ہماری جو کمیونیکیشن ہے، وہ ہمارے ذہن میں چلنے والے مختلف پروگرامز کو رن کرنے میں کی ذمہ دار ہوتی ہے. سو ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا موبائل کھو گیا، سو ہم اپنے آپ میں ذہن میں جو پروگرام رن کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے اندر پیسیوٹی آتی ہے. آئی ایم ناٹ ریسپانسبل، کوئی چیز میرے باہر ہے جو کہ کر رہی ہے، کوئی اور چیز ہے. اسی وجہ سے میں اکثر کہتا ہوں ہمارا جو قومی کھیل ہے، وہ قومی کھیل ہمارا اتفاق سے that's right, Anam, yes, this taking responsibility is what I'm talking about. So ایک جو ہمارا قومی کھیل ہے، وہ قومی کھیل اتفاق سے ہمارا بلیم گیم ہے. اوکے، الزام تراشی. اور وہ الزام تراشی کس انداز سے ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی
ہو رہا ہے ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں, میرے ساتھ میری زندگی میں, آپ کے ساتھ آپ کی, اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے. اوکے, اس کا ذمہ دار ہم کسی ملک کو بھی ٹھہرا سکتے ہیں, اس کا ذمہ دار ہم حالات کو بھی ٹھہرا سکتے ہیں, اس کا ذمہ دار ہم لوگوں کو بھی ٹھہراتے ہیں, اس کا ذمہ دار اینی ون آؤٹ سائڈ آف می. لیکن جب تک ہم ایسا کرتے رہتے ہیں اور جب تک ہماری سوچ اس انداز پہ چلتی ہے کہ ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے, ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی صلاحیت, اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی صلاحیت, اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی صلاحیت, ان تمام صلاحیتوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, ان تمام صلاحیتوں کو ہم استعمال نہیں کر پاتے, کیونکہ یہ اس طرح کی ہوتی ہے. رچرڈ بینڈلر جو NLP کے کو فاؤنڈر, از ون آف مائی ٹرینرز, ان کی کتاب ہے یوزنگ یور برین فار اے چینج, اس کے اندر ایک بڑی خوبصورت اگزامپل دیتے ہیں. اٹس لائک کہ اگر آپ آپ کو کسی نے چین کیا ہوا اور آپ ایک بس میں پیچھے بیٹھے ہوئے اور کوئی دوسرا جو ہے اس کو ڈرائیو کرتے ہوئے جہاں دل چاہتا ہے لے کر جاتا ہے, اور دوسری سیناریو یہ ہے کہ آپ خود سیٹ کے اوپر, ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے اور آپ جہاں چاہتے ہیں لے جاتے ہیں. جس وقت ہم اپنی لینگویج کو پیسو انداز میں استعمال کرتے ہیں, جس وقت ہم اپنی لینگویج کو اس انداز پہ استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کوئی اور ہے, ہم اپنے آپ کو لاشعوری طور پر یہ پروگرام دے رہے ہوتے ہیں اور یا یہ سجیشنز دے رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ کا ایک طریقہ اپنے اندر ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہونے والے حالات, ہماری زندگی میں ہونے والے واقعات, ان تمام چیزوں کی ذمہ داری ہماری نہیں بلکہ کسی اور کی ہے. نتیجتاً مطلب اس میں خرابی کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے, کیونکہ ذمہ داری کسی اور کی ہے, کیونکہ کرنے والا کوئی اور ہے, تو لہٰذا تبدیلی بھی ہمیں لانے کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا تبدیلی بھی کسی اور کو لانے کی ضرورت ہے. اور آپ اور کیجئے, بہت سارے لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں, اگر فلانا میری زندگی میں فلانا شخص فلانا کام کرنا چھوڑ دے تو زندگی بڑی اچھی ہو جائے. مثلاً حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اگر میری بیوی فلانا کام چھوڑ دے, اگر میرا شوہر فلانی چیز چھوڑ دے, اگر میری والدہ فلانی چیز چھوڑ دے, اگر میرا بھائی فلانا کام کرنا چھوڑ دے, سو اٹس لائک کوئی دوسرا اپنے اندر اگر تبدیلی لے آئے تو میری زندگی میں پازیٹیو چینج یا کسی قسم کی تبدیلی آ جائے گی. اور یہ ایون پازیٹیو انداز میں بھی اگر ہم بات کر رہے ہیں, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ نیگیٹو سینس میں بات ہو رہی ہے, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ذہن میں چلنے والے پروگرام اگر پیسو ہوں گے تو ہم اپنی زندگی جو ہے پیسولی گزارتے ہیں. سو مینٹل لیول پہ ہماری جو تھنکنگ چل رہی ہے, اور وہ تھنکنگ ہمیں کیسے پتہ چلتی ہے, کس طرح کی لینگویج ہم استعمال کرتے ہیں. بائی دا وے آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ ٹیک پینسل اینڈ کاپی, میں بی اے ڈائری, جس کے اندر یو کین ٹیک فیو نوٹس. آئی میں آسک یو سم کویسچنز, سم تھنکنگ ریلیٹڈ ایکسرسائزز. سو اس میں اگر آپ کے سامنے کوئی چیز ہو اور آپ اس کو لکھنا چاہیں, so that will help you, maybe it will help you enhance your own awareness about جو چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں. I'm not talking about taking notes as I'm speaking. I'm talking about کہ جب ہم لوگ, میں بیچ میں اگر آپ کو کوئی ایکسرسائز کرواؤں تو اس ایکسرسائز کو کرتے ہوئے اگر آپ کے پاس لکھنے کی آپ کو ضرورت ہو, سو آپ کے پاس اگر پین پیپر ہوگا, اٹ ول ہیلپ یو. سو اگر نہیں ہے فوری طور پہ تو رکھ لیجیے گا, اگلے سیشنز میں خیال رکھیے گا. آئی ایم سوری, آئی تھنک میں اگر پہلے کہہ دیتا تو آپ پہلے سے پریپیئر ہوتے. اگر نہیں ہے, اٹ ول ہیلپ, ایک کاپی یا پیپر جو ہے لے لیجیے. یہاں پہ نوٹس لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی, بیکاز یو ول گیٹ ریکارڈنگ, اس ریکارڈنگ کے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی. مگر ایکسرسائزز اگر آپ میرے ساتھ ساتھ کر رہے ہوں گے تو اس میں آپ کو فیڈ بیک دے پاؤں گا, اینڈ دیٹ ول بی مور یوزفل فار یو انشاءاللہ. اور ایون یہ ایکسرسائزز جو بھی میں آپ کو یہاں پہ کرواؤں گا, وہ ایکسرسائزز ایک مرتبہ کرنے کی نہیں ہے, انہیں ریپیٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے, اور ریپیٹیشن سے آپ کو اس کا میکسیمم بینیفٹ ملے گا. سو انکانشیس لیول پہ میں نے آپ سے جیسے ذکر کیا, ایک ایموشنل ہمارا ہو گیا, ایک ہماری مینٹل اسٹیٹ ہو گئی. پھر اس انکانشیس لیول پہ دیر از another aspect of our lives, and that is the level of spirituality, ہماری روحانی جو ایگزسٹنس ہے. نا ایک چھوٹی سی چیز یہاں پہ میں کلیئر کرتا چلوں. جب ہم بات کرتے ہیں روحانی, تو میرا مطلب یہاں پر ہرگز بھی کسی مذہب سے یا کسی اسپیسیفک اسکول آف تھاٹ سے لنک کرنا نہیں ہے. آئی انڈرسٹینڈ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, بیکاز آف آئی تھنک آؤٹ آف آل آف دیئر انوسینس, ان کی وکیبلری کی محدود ہونے کی وجہ سے سوچ تھوڑی سی محدود ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر جب وہ لفظ سنتے ہیں روحانی تو وہ فوری طور پہ اس کو کسی نہ کسی انداز سے مذہب سے لنک کرنا شروع کر دیتے ہیں.
لیکن جب ہم روحانیت کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ دیکھیے جیسے ہم نے کہا ایک فزیکل ایگزسٹنس ہے, ایک میٹا فزیکل ایگزسٹنس. میٹا فزیکل مینس بیونڈ فزیکل. اوکے, سو ایک فزیکل ایگزسٹنس مینس جو ہماری لائک دس از فزیکل. اوکے, but metaphysical is something which cannot be seen, which cannot be touched, which cannot be felt, but we know it is there. Okay, so روحانیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو روحانی لیول کی جب ہم بات کر رہے ہیں سو اس میں جو ہمارا انرجیٹک لیول ہے, جو ہماری انرجیٹک ایگزسٹنس ہے, اور اس کے اندر یقینی طور پہ ہماری جو روح اور روح سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں وہ تمام چیزیں بھی آتی ہیں. لیکن میں ایز آئی ایم سیئنگ اگین اینڈ اگین, کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے میرے ساتھ بیکاز آف مائی بیئرڈ میں بھی لوگ میری کہی ہوئی بات کو کسی نہ کسی انداز سے اس کو مذہب سے اور ریلیجن سے لنک کرنے لگتے ہیں, اور ایسا ہرگز مت کیجیے گا. میں پیورلی NLP کے پرسپیکٹو سے باتیں کر رہا ہوں, اور آپ سے جو بھی کچھ شیئر کر رہا ہوں پیورلی NLP کے پرسپیکٹو سے کر رہا ہوں. سو روحانی لیول ہمارا جو ہے یہ وہ لیول ہے جو ہمارا میٹا فزیکل لیول ہے ایگزسٹنس کا, ہمارے زندگی کا وہ لیول, ہماری ایگزسٹنس کا وہ لیول جو کہ ہماری لائک ہماری انرجی از. فار ایگزامپل اپنا ایک ہاتھ یوں کیجیے اور دوسرا ہاتھ اس کے قریب اس طرح سے لے کر آئیے, اور بغیر دونوں ہاتھوں کو آپس میں ٹچ کیے, بغیر ہاتھوں کو آپس میں ٹچ کیے ایک دوسرے کے بالکل یوں قریب رکھیے. اوکے, اور جب آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح سے قریب رکھیں گے, غور کیجیے آپ کو ہاتھوں کے درمیان ایک ہلکی سی وارمتھ کا احساس ہوگا, ایک ہلکی سی گرمی کا احساس ہوگا. اور اگر آپ ایک ہاتھ کو اسٹل رکھیں اور دوسرے ہاتھ کو یوں ہلکے ہلکے موو کریں, یو may notice you feel as if something is moving in between. اگر آپ اپنے ہاتھوں کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے قریب لائیں بغیر ٹچ کیے, you may actually feel جیسے کوئی چیز ہے بیچ میں جس کو آپ پریس کر رہے ہیں. اب یہ جو چیز ہے یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی انرجی باڈی ہے, یہ آپ کا انرجیٹک ایگزسٹنس کا لیول ہے, آپ کی روحانی لیول کا ایک ایسپیکٹ ہے. اوکے, اس کو ہم ہیٹ کیا ہوتی ہے؟ ہیٹ از انرجی. اوکے, سو جب ہم بات کر رہے ہیں ہیومن ایگزسٹنس کی, آپ کی ایگزسٹنس کی, میری ایگزسٹنس کی, ہمارے جو لیولز ہیں فزیکل, مینٹل, ایموشنل, اسپرچل, یہ 4 لیولز مل کر ہم انسان بنتے ہیں. ہمارا جو اویئرنیس ہوتی ہے, ہمارا جو شعور ہوتا ہے وہ صرف اور صرف فزیکل لیول کے اوپر ہوتا ہے. اینڈ ایز آئی ایم سیئنگ فزیکل سے مراد صرف اور صرف باڈی نہیں ہے. دیکھیے باڈی میں بھی ہونے والے بہت سی ایسی چیز ہیں, ایسی فیکٹرز ہیں, بہت سے ایسے عوامل ہیں, بہت سی ایسی چیزیں, انفیکٹ زیادہ تر چیزیں جو ہماری باڈی میں ہو رہی ہیں اس کی ہمیں کوئی شعوری اویئرنیس نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ اگر آپ نے صبح ناشتہ کیا یا دوپہر کو کھانا کھایا, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کھانا ڈائجسٹ ہو رہا ہے. آپ سانس لے رہے ہیں, آپ کی ہر سانس پہ آکسیجن اندر جا رہی ہے, آکسیجن آپ کی باڈی کے اندر ایک سیل کے اندر مل رہی ہے, اور آپ کی باڈی سے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر آ رہی ہے. آپ کو اس کی کانشیس اویئرنیس نہیں ہوتی. یہ تمام چیزیں فزیکل لیول پہ ان دا سینس باڈی لیول کے اوپر ہو رہی ہیں, لیکن اس کی آپ کو شعوری اویئرنیس نہیں ہے. سو جب ہم بات کریں فزیکل لیول کی اور کانشیس لیول کی, تو بنیادی طور پہ ہم اس چیز کی بات کریں جس کا آپ کو شعوری طور پہ ادراک ہے, جس کی آپ کو اویئرنیس ہے. اور ہر وہ چیز جو کہ ہو رہی ہے مگر آپ کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے, اس کو ہم لاشعوری کہہ رہے ہیں. آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ یہ چیز آپ کے ذہن میں بالکل واضح ہو, بالکل کلیئر ہو, بیکاز ہماری آگے آنے والی بہت ساری چیزیں ان تمام چیزوں کے ساتھ ایسوسیٹ ہو رہی ہوں گی. ناؤ ہمارا جو انکانشیس لیول ہے, ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے, اوکے, اس کے کچھ خاص فنکشنز ہیں, اس کی کچھ خاص فیکٹرز ہیں, کچھ خاص انداز ہیں کام کرنے کے. اگر ہم ان فیکٹرز کو, ان فنکشنز کو ذرا غور سے دیکھیں تو ہمارے سامنے پھر بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں, کیونکہ ہر قسم کی لرننگ, ہر قسم کی چینج ہمارے اندر ہمارے انکانشیس لیول کے اوپر ہوتی ہے پہلے, اور اس کے بعد وہ چیز ہمارے شعور میں, ہمارے کانشیس لیول پہ آتی ہے. سو جو چیزیں انکانشیس لیول پہ ہو رہی ہیں, ہمارا انکانشیس مائنڈ کس طرح سے کام کرتا ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ دیٹ اے بٹ. ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہے, اس کو ایک چیز یہ کہ یہ رسپانسو مائنڈ ہوتا ہے, اٹ کین ناٹ رسپونڈ. مثال کے طور پہ اگر آپ کے سامنے میں ذکر کروں کسی, اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ نے کوئی فلم دیکھی,
کوئی اس کے اندر جذباتی قسم کا سین آیا, کوئی ایموشنل قسم کا کوئی سین آیا, یا کوئی ایکسائٹنگ قسم کا سین آیا, یو سڈنلی فیل اے چینج ان یور ایموشنس. یو فائنڈ کہ جب کوئی ایکسائٹنگ چیز آتی ہے یو گیٹ ایکسائٹیڈ. اوکے, اس وقت آپ بیٹھ کر انالیٹیکل تھنکنگ نہیں لگا رہے ہوتے ہیں, او ہو یہ سب ایکٹنگ ہو رہی ہے, اس میں کچھ ریئل نہیں ہے, بلکہ یو ایکچولی فیل دوز ایموشنس. بیکاز ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے یہ ایک ایموشنل مائنڈ ہوتا ہے, یہ ایک رسپانسو مائنڈ ہوتا ہے, اٹ کین ناٹ رسپونڈ. اوکے, دوسری چیز یہ کہ ہمارا جو انکانشیس مائنڈ ہوتا ہے یہ ریئل اور آرٹیفیشیل چیزوں کے اندر ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتا, اور ریئل اور آرٹیفیشیل چیزوں میں ایکولی رسپونڈ کرتا ہے. مثلاً اگر آپ کسی اچھے ایونٹ کو اپنی زندگی کی یاد کریں تو آپ کے اندر اچھی فیلنگز ہوتی ہیں. اگر آپ کسی اچھی, فار ایگزامپل اگر آپ نے کوئی اچھی مووی ہی دیکھی تھی اور اگر آپ اس مووی کو یاد کرتے ہیں, اپنے ذہن میں ریکال کرتے ہیں, یو فائنڈ کہ آپ کو اچھی فیلنگز واپس ہونے لگتی ہیں. اگر آپ کسی دوست کو یاد کرتے ہیں تو یو فائنڈ کہ آپ کے اس دوست سے ریلیٹڈ جو بھی احساسات تھے یو اسٹارٹ ری ایکسپیرینسنگ دیم. اگر آپ تصور کرتے ہیں کہ اپنے ذہن میں کوئی کھانے کی چیز, تو آئی ایم شیور آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ سوچیں آپ کا پسندیدہ کھانا, اور تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن کو خالی فوکس کریں اور امیجن کریں گے جیسے آپ کے سامنے آپ کی کوئی پسندیدہ کھانے کی ڈش ہے, وہ لے کر آ رہے ہیں, آپ نے بڑی بھوک لگ رہی تھی, آپ نے آرڈر کیا ہے اور کوئی آپ کے سامنے کھانے کی ڈش لے کر آ رہا ہے, یو ول ایکچولی فیل, آپ کے منہ میں ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے, آپ کو منہ میں پانی بھی آ سکتا ہے, اور باوجود اس کے کہ شعوری طور پہ آپ جانتے ہیں کہ نہ ہی کوئی کھانا ہے یہاں پہ, نہ ہی کوئی ڈش لے کر آ رہا ہے, اسٹل منہ میں جو پانی آ رہا ہوگا یا ٹیسٹ کا احساس ہوگا یہ بالکل ریئل ہوتا ہے. بیکاز انکانشیس مائنڈ ریئل اور آرٹیفیشیل میں فرق تفریق کیے بغیر رسپونڈ کرتا ہے, اور یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے. انسان کے ذہن کو پروگرام کرنے کے لیے یہ ایک انتہائی اہم فیکٹر ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے ذہن کو پروگرام کرنا چاہتے ہیں, مثال کے طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جی کانفیڈنس کی کمی محسوس ہوتی ہے, میں چاہتا ہوں کانفیڈنٹ ہوں, اور اگر وہ اپنے ذہن میں اپنے آپ کو ایک کمزور انسان کے طور پہ دیکھ رہا ہوگا تو اس کا ذہن اس کے اندر وہی احساسات پیدا کرے گا جو اس کو کمزور محسوس کرائیں گے. آن دی ادر ہینڈ اگر آپ اپنے آپ کو اپنے ذہن میں ایک کانفیڈنٹ انسان کے طور پہ دیکھتے ہیں, ایک کامیاب انسان کے طور پہ دیکھتے ہیں, تو آپ کے اندر وہی احساسات پیدا ہوں گے جو کہ ایک کامیاب انسان کے اندر ہونے چاہیے یا ہوتے ہیں, یا کانفیڈنٹ انسان میں ہوتے ہیں. سو انکانشیس مائنڈ کی جو تیسری چیز ہے وہ یہ کہ انکانشیس مائنڈ نیڈز ریپیٹیشن. ہم جب انکانشیس مائنڈ کو کوئی بھی پروگرام دینا چاہتے ہیں, اس کو ہم کوئی بھی کنڈیشننگ اس کی کرنا چاہتے ہیں, سو اس میں ہمیں چیزوں کو ریپیٹ بار بار دہرانا, بار بار کرنا پڑتا ہے. ہم NLP میں ایک چیز کہتے ہیں کہ ریپیٹیشن از دا مدر آف اسکل. آپ کسی بھی اسکل کو ریپیٹ کر کے ماسٹر کر سکتے ہیں. انفیکٹ ابھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھی تھی, اینڈ اٹ از اے بک بائی دا نیم آف ٹیلنٹ از اوور ریٹڈ آئی تھنک. اس ہی کے آتھر کی ایک پریزنٹیشن تھی جس کے اندر اس آتھر نے ٹائیگر ووڈس کا ایک ایڈ دکھایا کہ ٹائیگر ووڈس جو ہے, اینڈ آئی تھنک پروبیبلی 90s کا وہ ایڈ ہے, جس کے اندر وہ گولف کے اسٹک لے کر اور بال سے کافی دیر تک کھیلتا ہے, اور اس کے بعد طرح طرح کی اس کے اوپر ٹرکس کر رہے ہیں, دین ہی بڑی زور سے اس کے اوپر ایک ہٹ لگاتا ہے بال کے اوپر. اس کے بعد وہ جو آتھر ہے, اس آتھر نے, اور بائی دا وے ٹائیگر ووڈس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کا خیال یہ کہ ہی از ویری ٹیلنٹڈ, لیکن جو آتھر ہے ہی از ناٹ ٹیلنٹڈ, ہی از ناٹ اے گولف پلیئر. وہ خالی اس کو یہ خیال ہوا, جیسے ہم NLP میں کہتے ہیں ماڈلنگ. اوکے, اور NLP کی جو فاؤنڈیشن ہے, NLP کا جو کور ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص ایک کام کر سکتا ہے تو ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں وہ کیسے کر رہا ہے, اور جو سیکھنا چاہتا ہے اس کو سکھا سکتے ہیں. تو یہ جو آتھر ہے اس کتاب کا, اس نے اس ٹائیگر ووڈس کے اس طریقے کو پریکٹس کرنا شروع کیا, کرتا رہا, اور کئی گھنٹوں کی پریکٹس کے بعد he was able to do exactly the same moves جو ٹائیگر ووڈس کر رہا تھا. اور اس نے اس پریزنٹیشن کے اندر اپنی وہ ویڈیو بھی دکھائی ہے جس میں ایک ایک موو جو کہ اپیرنٹلی بہت ہی کلاسیکل مووز ہیں ٹائیگر ووڈس کے, وہ آتھر he is doing that exactly the same things. Why? Because he practiced. جب ہم کسی چیز کی پریکٹس کرتے ہیں تو کرتے کرتے وہ چیزیں ہماری ذات کا, ہماری شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں. ایک سوال یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ روزمرہ کی زندگی میں
جو احساسات محسوس کرتے ہیں وہ پازیٹیو ہوتے ہیں یا نیگیٹو ہوتے ہیں؟ وہ بہت جو آپ روزمرہ کی زندگی میں آپ کے ذہن میں جو سوچ چل رہی ہوتی ہے وہ سوچ پازیٹیو ہوتی ہے یا نیگیٹو ہوتی ہے؟ آپ کے ذہن میں آنے والے خیالات کامیابی، خوشی، خوشحالی، ان چیزوں کی طرف جانے والے ہوتے ہیں، یا ایسے ہوتے ہیں جو کہ پریشانی، ٹینشن، ڈپریشن، نیگیٹیوٹی، ڈر، خوف، ان چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں؟ مجھے آپ کے ان سوالات کے جوابات نہیں چاہیے، یہ سوالات میں آپ سے کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ اگر آپ کے پاس کاپی ہے اس وقت، اگر آپ کے پاس پین ہے، سو آئی سجیسٹ کہ ٹیک اے پین، ٹیک اے پینسل، اینڈ آئی سجیسٹ کہ میں آپ سے جو سوال کر رہا ہوں اس کے جو بھی رسپانسز ابھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، آئی وانٹ یو ٹو رائٹ دیم. Okay, so let's do this. We can take a short break maybe यहाँ पर, and you can go and pick up a pen and a paper اگر آپ کے پاس نہیں ہے, and then انشاءاللہ تعالیٰ we will continue. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں آئے تو آپ کے پاس پارٹیسپینٹس کی لنک, اس میں اگر آپ جائیں گے تو نیچے آئی بلیو آپ کے پاس ایک آپشن ہوگی ریز ہینڈ کی. اوکے, you can raise your hand, or if you have a question you can type it chat box کے اندر, and میں آپ کو لائیو لے لوں گا. آپ اگر لائیو آئیں گے, میں یہاں پر ابھی کلیئر کر دوں, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور یہ ریکارڈنگ آپ سب کے پاس ہوگی, اور آپ کے جو لوگ بعد, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ ابھی لائیو جوائن نہیں کر سکیں, they'll have this, they'll be seeing you, they will be hearing you. So اگر آپ چاہیں اس میں آنا اور آپ کو ریکارڈنگ کروانے میں کوئی اعتراض نہیں ہو, یا موسٹ ویلکم. ادروائز آپ یہاں پہ چیٹ باکس میں اپنا کوئی بھی کویشچن ہو آپ وہ پوسٹ کر سکتے ہیں, اینڈ آئی ریسپونڈ ٹو دیٹ. ٹھیک ہے. میں اس وقت اس براڈ کاسٹ کو بند کروں گا, اور وی ول کم بیک آفٹر 5 منٹس, اور 5 منٹ کے بعد ہم جب دوبارہ اسٹارٹ کریں گے تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ان چیزوں کو دوبارہ سے, اس وقت آئی وانٹ ٹو میک شیور کہ آپ کے پاس پینسل اور پین ہو, اینڈ اس کے اندر پھر ہم جو میں آپ کو ایکسرسائز تھوڑی سی کرواؤں گا کچھ چیزوں پہ, آئی وانٹ یو ٹو جسٹ ڈو دوز ایکسرسائزز. اینڈ فرا آپ کیا فرما رہی ہیں؟ میں ریکارڈ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپشن نہیں نظر آ رہا. فرا آپ کو ریکارڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ریکارڈنگ کی آپشن آپ کے پاس نہیں ہوگی. ریکارڈنگ میں یہاں پہ کر رہا ہوں اور آپ کو یہ ریکارڈنگ مل جائے گی. سو آپ میں سے کسی کو بھی ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب کو یہ ریکارڈنگ مل جائے گی. اوکے, سو ابھی میں یہاں پر اس براڈ کاسٹ کو بند کروں گا, اور پھر دوبارہ سے آپ کو اسی طرح سے جیسے اسٹارٹ کیا تھا اسی طرح سے اسٹارٹ کرنا ہوگا, اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ویل کنٹینیو. ٹھیک ہے, از دیٹ اوکے ود ایوری ون؟ جسٹ سے یس ان چیٹ باکس میں, سو دیٹ آئی انڈرسٹینڈ. اچھا, یہ گلیکسی نوٹ 5 کے نام سے یہاں پر ہے. پلیز آپ اپنی موبائل کا, مے بی اف یو آر آن موبائل تو آپ کو اپنے اس پہ موبائل کا اندر اپنا نام ڈال دیجیے, تاکہ میرے پاس آپ اسی نام سے ہیں جس نام سے آپ نے رجسٹر کرایا. بیکاز آئی ڈونٹ نو اینی گلیکسی نوٹ 5 who registered. اور میں نارملی جب اس طرح کے نام ہوتے ہیں جو کہ میرے جاننے پہچاننے میں نہیں ہوتے ہیں, میں سمپلی ان کو یو نو. کامران صاحب, دس از فراز, میرا نام وہ گلیکسی نوٹ 5 کے پاس سے آ رہا ہے. دس از فراز. آپ اپنا نام جو ہے اس کے اوپر آپ چینج کر لیجیے تاکہ پھر میرے پاس سامنے رہے تو مجھے یاد رہے گا اس طرح سے. ٹھیک ہے, ٹھیک. تو I'll see in 5 minutes. میں سے ابھی بند کروں گا, and then we'll restart. ٹھیک ہے, we will restart after 5 minutes.